زبان سے 4 مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں. بابا جب بلند نعرہ السلام. میرے سارے بھائی مجھ سے بہت اچھا پڑھتے ہیں. مولا ان کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے. اور میرے بعد بھی جو ذاکر اور علماء یہاں پر تشریف فرما ہوں گے آئیں گے, مولا ان کا بھی سایہ اس قوم پر قادم تا ظہور امام زمان باقی رکھے. ایک درود پڑھے تو میں 4 مصروں سے آغاز کروں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گزر گئے گزر گئے جو لمحے پلٹ کے آئے ہیں. آپ کی نظر کر رہا ہوں تمہیداً 4 مصرے آواز مصائب پر آمادہ ہے, مگر آل محمد کا کمال یہی ہے کہ ان کے مصائب ان کے لیے باعث افتخار ہے. بس اسی خیال سے یہ 4 مصرے خوشی کے عنوان سے سنیے کہ گزر گئے تھے جو لمحے پلٹ کے آئے. ارے گزر گئے تھے جو لمحے پلٹ کے آئے ہیں. ارے خوشی نے پھر سے موانی خوشی کے پائے. سلامت رہیے. اب یہ 4 مصرے میں اہل زبان مجمع میں نہیں پڑھوں گا تو پھر کہاں پڑھوں گا؟ آپ سب نے سننا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ بات پہنچ گئی. کہ گزر گئے تھے جو لمحے پلٹ کے آئے ہیں. خوشی نے پھر سے موانی خوشی پائے ہیں. شعر سنیے گا کہ قسم خدا کی قسم خدا کی ہے حسنا ثواب آج کے دن. سننا بھائی آخر تک. ارے قسم خدا کی ہے حسنا ثواب آج کے دن کہ آج سید سجاد کو مسکرا. قسم خدا کی ہے حسنا ثواب آج کے دن یا سید سجاد مسکرائے. بھائی بلند آواز سے حیدری. چلے آج کے عنوان سے میں 4 مصرے اور پیش کر دیتا ہوں. ایک درود بآواز بلند مجھے سہارا دینے کے لیے پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد. بھائی
آئیے ساؤنڈ والے بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کا بالکل برابر کا حصہ ہے میری پڑھت میں، بالکل آپ میرا ساتھ بھرپور دے رہے ہیں. مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. سنے بھائی 4 میں سے کہ ابو تراب کا قائم، ابو تراب کا قائم، مقام زندہ ہے. ابو تراب کا قائم مقام زندہ ہے. دوسرا کے حوالے کا ابو تراب کا قائم، مقام زندہ ہے. اسی لیے تو خدا کا پیام زندہ ہے. دیکھیے ایک دلیل اور سن لیجیے. اگر زمین کسی کی ہو اور 40-50 سال تک اس پر کوئی چکر نہ لگائے جا کر تو اس پر غاصب آ کر بیٹھ جاتا ہے. چاہے کسی جتنی بھی بڑی وراثت ہو اس پر قبضہ ہو جاتا ہے. قرآن ہے رسول کی وراثت. یہ آج تک کیوں بات ہے؟ کیونکہ ابو تراب کا قائم، مقام زندہ ہے. توجہ یاد کیے گا بھائی. ارے اسی لیے تو خدا کا پیام زندہ ہے. ابو تراب کا قائم. شیر سنے حضور کہ یہ انتقام مشیت نہیں تو کیا ہے. بھائی جاگنا خدا کے لیے آخر تک. یہ انتقام مشیت نہیں تو کیا ہے کہ خلیفہ مر گئے میرا امام نہیں تو کیا ہے کہ خلیفہ ارے خلیفہ مر گئے میرا امام زندہ ہے. ابو تراب کا قائم. سلوات کا آواز بلند. مولا نے سلامت آباد رکھے. یہ ہمیشہ سے بہت ہی اچھے انداز میں
علمی انداز میں مکتب تشیع کا، مکتب ولایت کا دفاع کر کے آئے ہیں، اور یہ اس گھرانے کا خاصہ ہے، اور یہ وراثت میں انہیں ملا ہے، اور اس وراثت کی جس خوبصورتی سے یہ حفاظت کر رہے ہیں، مولا ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائیں، اور ہم جتنے بھی سامعین عزیزان ہیں ان سے اسی طرح سے فیضیاب و مستفید ہوتے رہیں، ان کی اور ان کی خانوادے کی اور تمام ذاکرین کی عزیزانوں کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند علیہ السلام۔ پہلے والے 4 مسئلے سے پڑھ دوں تاکہ یہ آج کی محفل کا جو عنوان ہے اور موضوع ہے دوبارہ سے اس کی پھر سے دوبارہ سے تائید ہو جائے۔ ایک اور صلوات پڑھیں بابا سے۔ کہ گزر گئے تھے جو لمحے پلٹ کے آئے، گزر گئے تھے جو لمحے پلٹ کے آئے، ارے خوشی نے پھر سے مانی خوشی کے پائے۔ خوشی نے پھر سے معانی خوشی کے پائے، گزر گئے تھے جو لمحے پلٹ کے آئے۔ شعر سنیے گا کہ قسم خدا کی ہے حسنا ثواب آج کے دن، قسم خدا کی ہے حسنا ثواب آج کے دن، کہ آج سید سجاد مسکرا۔ سنت ائمہ میں سے ہے کہ شاعر اہل بیت کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ حجت کی ظاہری زندگی میں منبر پہ بیٹھا ہے، اور حجت نے فرش اعلیٰ پر بیٹھ کر شاعر کو سنا ہے۔ ہمارے شہید بزرگوار استاد سید جعفر زیدی اللہ مقامہ کی بات فرمایا کرتے تھے کہ کوئی جتنا بڑا بھی فقیہ ہو، اگر شاعر نہ ہو صرف فقیہ ہو، اگر کوئی فقیہ ہے اور شاعر بھی ہے تو وہ تو بالکل اسی طرح ہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ شاعر بھی ہے اور فقیہ بھی ہے۔ لیکن اگر غیر شاعر کوئی فقیہ یہ تمنا بھی کر لے کہ کاش میں منبر پہ بیٹھا ہوں اور مولا فرش پر بیٹھے ہوں تو اس کا دین باطل ہو جائے گا۔ تو یہ سعادت جو ہے صرف شعراء کی ہے، اہل بیت کے لیے، شعر کہنے والوں کے لیے ہے، اور اس کی تاثیر میں اور اس کی تائید میں ہمارے بھائی فرد عباس نے آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے، 12 سال پہلے انہوں نے ہمارے بڑے بھائی، ہمارے استاد، بہت کچھ مطلب لفظ میرے پاس نہیں ہے، میں نے زبان نہیں ہوں، مگر بس یہ سمجھ لیجیے سب کچھ ہمارا، سب کچھ ہمارے بھائی میر تکلم صاحب کی صدارت میں یہ محفل یہاں رکھی گئی تھی، اور انہوں نے اسی سنت کے قائم میں عمل جام لیا تھا۔ مولا آپ نے آپ کو سلامت رکھے، اور میر صاحب آپ کو سلامت رکھے۔ ایک سلوات پڑھے میں تمہیں کلام پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بس یہ ایک منقبت، اور پھر انشاءاللہ میرے بعد میر صاحب بھی اور قبلہ بھی یہاں موجود ہے۔ خلاف ادب ہے کہ میں یہاں پر
مستقل پڑھتا رہوں، بس یہ 3-4 شعر آپ کی مزاج پر پیش کر رہا ہوں. ایک بابا سے بلند اور مجھے سہارا دینے کے لیے نعرہ السلام. عید زہرا ہے تو بی بی کی شان میں 2-4 شعر پیش کر رہا ہوں. اسی لیے تو علی دوسرا بنا ہی نہیں. بھائی کچھ نہ کچھ اسلامی معاملہ ہوتا رہے گا، آپ کو یہ رہنا ہے. یہ سارے اقدامات اس لیے ہو رہے کہ یہاں سے کوئی پڑھا جائے اور آپ سنیں تو توجہ یہ رکھے گا. ہاں اسی لیے تو علی دوسرا بنا ہی نہیں. اسی لیے توجہ بھائی، بہت ساری علتیں، بہت ساری دلیلیں لوگوں نے پیش کی ہیں کہ علی ایک کیوں ہے دوسرا کیوں نہیں. دیکھیے گا حدیث قدسی سے میرے بھائی تکلم نے استفادہ کیا ہے، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں مطلب ضرور دیکھیے گا. ہاں اسی لیے تو علی دوسرا بنا ہی نہیں. کیوں کہ خدا کے پاس، ارے خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ کہ خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں. اسی تو علی دوسرا بنا. شعر سنے حضور ادھوری بات کو کرتے ہیں کہ جن کا دین ادھورا ہو. یہاں پر دین کامل نہیں ہوا، کمال تک پہنچا ہے. سنیں مکمل بات. اسی لیے تو علی دوسرا بنا ہی نہیں. خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں. خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں. سنیے. ارے یہ دل کا ہے تقاضا بطول کی خاطر. ارے یہ دل کا ہے تقاضا بطول کی خاطر. اگر علی نہ بنائے تو وہ خدا اگر علی نہ بنائے تو وہ خدا ہی نہیں. اسی لیے سنے شعر. کون علی؟ رسول کی حدیث ہے فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو میرا کوئی خوف بھی نہ ہوتا. بس اسی کی تشریح میں یہ شعر سن لیجیے. کون علی؟ کہ سے کم تر عبادت شکل ہے کہ ضرب سے
अरे अभी तो सजदारी का कोई तुला भी नहीं। भाई वही खुदा है जो पढ़ाया पॉसिबल ही नहीं है। भाई की सलामती के लिए अपने 10 सलावत। चलिए शेर सुने नाम को बिस्मिल्लाह। सुने कि जिसे समझ नहीं आया कयाम ज़हरा का, अरे उसे नमाज सिखाने का फायदा। भाई ने कहा है कि बच्चों की शाही में मुझे हाजिरी लगानी है और पढ़ना है कुछ, तो बस ये 2 शेर आखिरी सुन ले। मेरे बाद बहुत बेहतर और मुझसे बहुत ज़्यादा मार्फत अंगेज गुफ्तगू करने वाले कलाम पढ़ने वाले मौजूद हैं लोग। 2 शेर और सुन लें और फिर आपसे इजाज़त लें। एक दुरूद पढ़ें मोहम्मद। अच्छा जी अजीब अजीब बात है नबियों से तो मिला ही नहीं। अरे मेरे ख्याल से तू करबला गया ही नहीं। शामिल थे जितने लोग भी कत्ले हुसैन में, जाती नहीं किसी की भी औलाद करबला। लोग सवाल करते हैं कि ये कैसे हो सकता है मौजज़ा। इस सवाल में ही इस सवाल का रद्द मौजूद है कि जो समझ में आ जाए वो फिर मौजज़ा कैसे होगा। ये सवाल ही अलग है, ये समझने से आजिज़ है तभी तो मौजज़ा है। तो मौला की तो मैं बात नहीं कर रहा, मगर मौला ने जो मुझे आपको दिए हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सुनिएगा शेर आपकी नजर कर रहा हूँ, आखिरी शेर आपको सलामत रखे। कि ज़माना अरे ज़माना आग के मातम का ये असर देखे 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 देखे। अरे वो चल रहा है, वो चल